अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई पेज विद तहमीना। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आपका हफ़्ता खैरियत से गुजरा होगा। वैसे प्रोग्राम जो हमारा यूजुअल चलेगा उसमें आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बड़ी ही ख़ास हमारी मेहमान हैं, क्योंकि एक मैं कहती हूँ कि रेवोल्यूशनरी वो काम करती हैं। ज़ैनब डार होंगी हमारे साथ, परफॉर्मिंग आर्ट्स टीच करती हैं। उसके अलावा कथक भी जो है क्लासिकल डांस की जो फॉर्म है उसको भी टीच करती हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मुझे उनमें लगता है कि एक बड़ी रेवोल्यूशनरी खातून है और एक नज़रिया या जो आप कह सकते हैं कि एक विज़न या उसके तहत काम करती हैं। नहीं तो जनरली आजकल के दौर में होता ही है कि लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए या अपना कोई काम कर रहे होते हैं, वो कोई भी प्रोफेशन हो। लेकिन ऐसे लोग बड़े कम हैं कि जो दूसरों के लिए, यानी एक मुल्क के लिए, या एक जिसको हम कहते हैं पैट्रियोटिज़म हो गया, या आपकी मुहब्बे वतन है आप, वो एक काम करती हैं। तो ये भी एक बड़ी ख़ास बात है। तो उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी। और वैसे बड़ी डेयरिंग और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी और एक नफीस खातून है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगी है कि उर्दू पे उनका फोकस है, और वो कहती हैं कि उर्दू अदब को ज़िंदा करना या हमारी तहज़ीब को ज़िंदा करना वो चाहती हैं। कि अदरवाइज़ आजकल के दौर में मसला ये होता है कि जहाँ पर आप उर्दू बोल दें, इवन दो हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, तो लोग आपको समझते हैं कि भाई ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, या इसने कुछ पढ़ा नहीं है, या शायद ये बैकवर्ड है। बड़ी वैसे ये गलत बात है, क्योंकि जो लैंग्वेजेस हैं वो बेसिकली आपका एक कम्युनिकेशन का रास्ता है। ये नहीं है, ठीक है ना, कि अगर मैं सराइकी बोलूँ या मैं पश्तो बोल रही हूँ या मैं कोई भी ऐसी ज़बान बोल रही हूँ, ठीक है, तो उससे आप लोगों को जज करें कि भाई ये पढ़े लिखे नहीं है। ये एक सिर्फ मीडियम है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है कि आप बाहर हर तरह के लोगों से वो करें। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि हमारा म्यूज़िक जंक्शन होगा, अमर हमारे साथ होंगे। फ़ाकिर को आज हम जो है ट्रिब्यूट पेश करेंगे, और उसके साथ साथ जो है हमारा नया क्या है और वायरल क्या है, तो हम ज़ैनब के साथ आज जो हमारी कंट्रोवर्सीज़ हैं वो भी हम शेयर करेंगे। अच्छा जी, जाते जाते एक और मैसेज मैं आपको दे दूं अपने यूजुअल प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले कि जी आजकल सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है। सेफ्टी और सिक्योरिटी इस मामले में कि अगर आप गाड़ियों का भी देखते हैं, वैसे तो खुदा ना खास्ता मिसहैप कहीं पे भी और किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक प्रिकॉशंस भी बड़े ज़रूरी हैं। अक्सर आजकल हम देखते हैं कि गाड़ियों के अंदर आग लग जाती है। वैसे अभी तो विंटर्स हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप कहीं सफ़र करने से पहले गाड़ी का पानी वानी नहीं चेक करते हैं, ये कोई फ्यूल का मसला है या कोई ऑयल फिल्टर का या कुछ भी ऐसा इशू हो, उससे भी होता है कि एक तो आप जो है ना वो रखें गाड़ियों के अंदर, घरों के अंदर भी आप रखें लाजमी, ठीक है, कि इससे पहले कि कोई और रेस्क्यू टीम आए। और फिर अक्सर हम कह रहे होते हैं जी वो 1 घंटे बाद आए, 2 घंटे बाद आए या आए ही नहीं। उससे बेहतर है कि कम से कम कुछ सेफ्टी का इंतज़ाम आप करें। और स्पेशली अगर आपके घर में गैस नहीं है और आप सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ उसका इंतज़ाम ऐसा करें, ठीक है ना, कि आप उसको घर से बाहर रखें और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये आती है कि फ़र्स्ट एड हर किसी को आनी चाहिए। वैसे हमने जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे लिए मैंडेटरी था कि हमें फ़र्स्ट एड आनी चाहिए, ये होना चाहिए। जो भी अगर कोई अथॉरिटी भी सुन रही है, ये कोई स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी सुन रहा है, एक स्विमिंग आपको स्कूल में हर बच्चे बच्ची को सिखानी चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको फर्स्ट एड हर बच्चे बूढ़े बुजुर्ग को आपको सिखानी चाहिए। ये 2 चीज़ें लाइफ सेविंग हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं, तो ये लाजमी इसका एहतमाम करें और आप सिखाएं और अभी से इसको वो करें ताकि जानें बचाई जा सकें। अच्छा जी, अब हमारा जो नॉर्मल प्रोग्राम है, मैंने आपको कहा है कि मज़े का होने वाला है, और आज बड़ी डिफरेंट रेवोल्यूशन टाइप की आज हमारी बातें होने वाली हैं, लेकिन यू विल एंजॉय, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं म्यूजिक जंक्शन की तरफ। और मेरे जड़े पैन भरा और वो नाराज़ हो जासन कि तमीना बोलने ना कई दफ़ा बोलने वाकई मैंने नहीं पता चलना है। अच्छा, मैं थोड़ा जो जाने पहले उसका ये कह देवां, ठीक है ना, सने जड़े पहाड़ी इलाके हैं उत्थे भी आजकल मैं सुने कि काफ़ी स्नोफॉल वगैरह हुई है। तो तुसां भी कोशिश करो कि अगर कोई सिलेंडर या कोई ऐसी चीज़ जलाने हो, और जड़े असां टूरिस्ट जाने हैं, क्योंकि हुण हर बंदा भी पहाड़ी इलाके तो नहीं होना, तो वैसे तो हॉस्पिटैलिटी और कहने के बड़ा ही ख्याल रखने हैं, ठीक है ना, ये पहाड़ी इलाके च होवन या पंजाबी भी होवन। लेकिन कोशिश करो कि अगर कोई तुहाडे कोल भी चला जाना है, उत्थे ऐसा बंदा कि जिसकी गड्डी कोई स्लिप कर रही है, कोई चेन चाहिए है, कोई पानी चाहिए, कोई रिहाई चाहिए है, तो थोड़ा जब बरादराना तौर पर और थोड़ी जी एक भाईचारे ने लिहाज वाली इंसानी लिहाज नाल तुसां भी कोशिश करो, उन्होंने ख्याल करो, और बल्कि अवेयर भी करो जोड़े लोग उत्थे जाने, उन्होंने भी दसो, ठीक है ना, कि यार अगे अगर रस्ता खराब है तो उन्होंने एक इंसानियत ने नाते तुसा उन्होंने दसना है, ठीक है ना, कि भाई अगे ना आओ, अगे खतरा है या कुछ भी है। तो चलें आपने प्रोग्राम की तरफ। सब तो पहले म्यूजिक जंक्शन।
वेलकम टू म्यूजिक जंक्शन जी। और अहमर आ गए हैं हमारे साथ एज यूजुअल, लेकिन आज कुछ हमारी मैचिंग बड़ी हो रही थी, तो मैंने कहा भाई मेरे कपड़े तो आपने ले लिए या आपके कपड़े मैंने ले लिए? ये बस आज अचानक से हमारी मैचिंग हुई है, ब्लैक एंड वाइट ना। वैसे कभी कभार ऐसे होता है, ठीक है ना, जनरली शोज के अंदर के कुछ ना कुछ मैच हो जाता है, लेकिन आई थिंक ब्लैक और वाइट एक ऐसा कलर है कि जो हर किसी की वार्डरोब में होगा ही होगा, है कि नहीं? अच्छा, दूसरा जो है, हम म्यूज़िक जंक्शन में आज हम फ़ाखिर को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और उनके हम गाने भी सुनेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ मैं पूछना चाह रही थी कि एक तो ब्लैक एंड वाइट हो गया, मेरे पास तो कोई लाल पीला नहीं था, लेकिन इनका मफलर देख के मुझे बड़ा गुस्सा भी आया। मैंने कहा यार एक मेरे लिए भी ले आते। किधर से लिया आपने? ये एक्चुअली एक हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट कह सकती हैं आप, वो है निदा इत्तिसाम के नाम से उनका इंस्टाग्राम है, तो वो ये हैंडमेड बनाती हैं। ये वो खुद बनाती हैं? ये खुद बनाती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की। उन्होंने मुझे भेजा है ये, और मैं उनको कहना चाहूँगा देखें आपकी मैं प्रमोशन करूँ यहाँ पे। नहीं, वेरी नाइस। मैं बहुत अच्छी और भी बहुत आइटम्स हैं जो वो बनाती हैं, और उस पे हम लड़कियों के लिए भी कुछ बनाती हैं। हाँ, ऑर्डर पे भी बनाती हैं, मतलब आप उनको कोई डिज़ाइन देंगे कुछ करेंगे। ये देख ले भाई, हम पैसे देंगे, ठीक है ना, और ये फ्री में ले रहे हैं। वैसे ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है, अगर आप सुन भी रही हैं तो भाई हमें भी कुछ दे दें। लेकिन कुरैशी की वैसे मैं बात करूँ कि ये बड़ा खूबसूरत लगता है, एक ज़माने में तो बड़ा आम था, आजकल बड़ा एंटीक हो गया है। एनीवे, कमिंग बैक टू फ़ाखिर, क्या कहेंगे फ़ाखिर के बारे में? हाँ, फ़ाहिर एक बड़ा एक जो है ना हैपनिंग म्यूज़िक लेके आए थे उस टाइम, और सबसे मज़े की बात की वीडियोस बहुत अच्छी होती थी उनकी। हाँ। बड़ा एक ना रिफ्रेशिंग सा म्यूज़िक था उनका, बिल्कुल कलरफुल। हाँ, कलरफुल। मुझे याद है कि उनका जो गाना था दिलरुबा, सबसे हिट सॉन्ग। हाँ, वो जब लगता था तो तब क्यों, तब पीटीवी होता था और एक चैनल होता था, एक एंड देन दे हैव दीस रुमाल्स, ठीक है, हाँ, एंड या you're right। तो हम आवाज़ देखे ना सबको बुलाते जब गाना आता था, तो वो लग गया गाना, आ जाओ, फिर हम सब कज़न बैठ के सुनते थे, देखते थे। तो एक बड़ा अच्छा खूबसूरत दौर था, मेरे तो बहुत ही बचपन का था, बट मुझे आए थे कोई याद है वो सारी चीज़ें। उस वक्त आपको कदर भी थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ टीवी पे ये गाने चल रहे होते थे, और हमारे पास तो इतनी वो आसानियां थी नहीं ना कि फ़ोन है या मोबाइल है, होता ही नहीं था। टीवी पे लगते थे तो देखें हर बंदा इकट्ठा होता था। आजकल आपके पास बटन्स हैं, ठीक है ना, तो हर बंदा जो मर्जी ये चेंज किया, ये इधर किया, तो हाँ, ये भी एक प्रिविलेज थी। सात समुंदर पार ये तेरा प्यार मुझे पल पल तड़पाए, कुछ भी ना आए न रह पाए, ये दिल धड़कन रुक जाए। लेकर आँखों में तेरा चेहरा, तेरी खुशबू सांसों में, जब भी मैं लौटूं वो मेरी जान मुझे भर ले बाहों में। गलियां चुभारे तेरे, जग दे नजारे तेरे, चन में तेरा हो, तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद हम आपकी अपने गेस्ट से मुलाकात कराएंगे। आपकी मजा जाएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर द ब्रेक हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको शुरू में, ज़ैनब डार हैं हमारे साथ, परफॉर्मिंग आर्ट्स टीचर हैं, कथक भी सिखाती हैं। उसके अलावा उनका अपना एक आई डोंट नो हाउ टू कॉल इट, ठीक है, कि तहियर, मतलब एक मेरे ख्याल से जो डिफरेंट है कि एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज करती हैं, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है, ठीक है, कि जो आप कोई भी पैगाम देना चाहते हैं, ये कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपको सिखाते हैं, कोई भी ऐसी जो आपकी स्किल है जो आपको सिखाते हैं, और कुछ लोग जो है ना मैसेज बेस चीज़ें आपको सिखाते हैं। तो काफ़ी सारी डिटेल में हमने बात करनी है ज़ैनब डार के साथ, तो सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़ैनब, सबसे पहले तो मुझे अपने काम का बताएं कि हाउ इट स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद फिर हम फर्दर आपसे पूछते हैं।
یہ تو آپ نے اتنی پرانی بات کر دی, یہاں تک تو پتہ نہیں میری یادداشت جائے گی بھی کہ نہیں جائے گی. میں نے بہت چھوٹی عمر سے تھیٹر شروع کیا تھا, جی, اسٹریٹ تھیٹر. 80 کی دہائی تھی, اور ظاہر ہے کہ ہم ان چند لوگوں میں سے تھے جو چاہتے تھے کہ معاشرہ جو ہے وہ بیڑیوں سے آزاد ہو جائے, اور فنون لطیفہ جو ایک زمانے میں اس کا ایک خاص مقام تھا اس کو وہ مقام واپس ملے. تو اس کے لیے ظاہر ایک اسٹرگل, ایک تگ و دو تھی. تو میں نے اپنے والد کے ساتھ شروع کیا 8 برس کی عمر میں. تب میں چھوٹی تھی تو ظاہر ہے چھوٹے بچے کے لیے تالیاں اور ستائش اور ایک اٹینشن, آپ کو توجہ ملتی ہے, لوگ آپ کو دیکھ, وہ بہت ایک میرے لیے اچھی چیز تھی کہ اوہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن جب پہلی بار ہم پہ لاٹھی چارج ہوا اور ہم نے تھانے کی شکل دیکھی تو تب مجھے ریئلائز ہوا کہ اچھا نہیں, یہ کوئی سیریس کام ہے. پھر میں نے اس کو اور نظر سے دیکھنا شروع کیا, حالانکہ بہت چھوٹی تھی میں, لیکن اس میں بہت بڑا جو کمال ہے وہ شاید میرے والد کی سوچ کا ہے کہ انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا کہ دیکھو ہمارے 5 منٹ کے تھیٹر سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے, اور جب ہم صحیح بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف لازمی پہنچتی ہے. تو یہ آسان راستہ نہیں ہے, یہ مشکل راستہ ہے. تو اب بھی وقت ہے, اگر پیچھے ہٹنا ہے تو ہٹ جاؤ, کیونکہ ایک بار اس کی لت پڑ گئی تو یہ ایک ایسا نشہ ہے جو ساری عمر نہیں اترے گا. صحیح. تو سو دیٹ از ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. اچھا زینب, ایک تو 2 چیزیں ہیں اس میں آپ کی بات سننے کے بعد, کہ ایک تو ہمارے سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی لڑکیوں کو ٹھیک ہے پڑھانے کے تو پڑھا بھی دیتے ہیں, آج کل تھوڑی چیزیں چینج ہو رہی ہیں, لیکن ایک فادر جنہوں نے آپ کو اس آرٹس کی طرف, مطلب بالکل ایک آرٹ پرفارمنس جو کہ ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل بالکل نہیں ہے, وہ انہوں نے آپ کو کرنے کے لیے کہا, بلکہ ہی ایکچولی یو نو جسٹ سپورٹڈ یو, ہی پشڈ یو. اور پھر دوسری بات ہے کہ ایک ایسی چیز کے لیے ایک نارمل آرٹ بھی نہیں ہے یہ. جی ہاں, شاید ایک نارمل ڈراما کرنا یا کوئی سنگنگ کرنا اٹس ڈفرینٹ. تو پلیز اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں جی, ہمارے ہاں تو عورت ہونا ہی بذات خود ایک بہت مشکل کام ہے. اس کے اوپر ایک ایسی صنف کے ساتھ منسلک ہونا جو کہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑا ٹیبو ہے, اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ شریف گھروں کی لڑکیاں یہ کام نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ. جی, بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس زمانے میں ہم نے سنی, اور لیکن یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہاف کوکڈ نالج پر بیسڈ ہیں. صحیح. آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کریں تو تھیٹر بہت سی جگہوں پر ریولوشنز کا حصہ رہا ہے, صحیح, اویئرنیس کیمپینز کا حصہ رہا ہے, کیونکہ جو ہیومن برین ہے, اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں اس کو, جو چیز ہم سنتے ہیں وہ ہم جلدی بھول جاتے ہیں, جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ تھوڑی دیر تک ہمیں یاد رہتی ہے پر وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں. پر ایک ایسی چیز جس اسٹرگل کا ہم حصہ رہتے ہیں, جو ہم وٹنس کرتے ہیں اور ہم خود درشا, وہ چیز پڑھی ہوئی آپ بھول سکتے ہیں, سنی ہوئی آپ بھول سکتے ہیں, لیکن ایک منظر جو آپ کے سامنے انیکٹ ہوتا ہے وہ بہت عرصے تک آپ کے اوپر ایک چھاپ چھوڑ دیتا ہے. صحیح. اٹ میکس یو تھنک, اٹ میکس یو ونڈر. اسی لیے ہمارے پلیٹ فارم کا نام تحیر ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم جس کا کام آپ کو سوچنے پر مجبور کرے. تو اگر دیکھا جائے تو تھیٹر ایک ایسی صنف ہے, یا پرفارمنگ آرٹس جنرلی, جو کہ مہذب معاشروں میں اویئرنیس کے لیے, تہذیب اور ثقافت کے ارتقاء کا ایک بہت بنیادی حصہ رہے ہیں, اور اپنے میسج کو, اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک بہت منفرد اور ٹھوس ذریعہ رہے ہیں, بشرطے کہ آپ چاہیں کہ آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچے. لیکن زینب اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ہم بھی پیرنٹس ہیں یا آپ کے بھی بچے ہیں, ہمارا جنرلی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ سکلز یا وہ ایجوکیشن دی جائے جو فیوچر میں ان کے کام آئے. مطلب آپ انجینئر بن جائیں, آپ ڈیزائنر بن جائیں, آپ ڈاکٹر بن جائیں, آپ سب کچھ بن جائیں, پر آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہ آئے تو آپ کے پروفیشن کا ہم کیا کریں. پریکٹیکل لوگ سوچتے ہیں. So the point is, theatre gives you the tools to communicate. Theatre gives you the tools to be a better person. آپ کا
बॉडी लैंग्वेज बेहतर होती है, आपका पोस्चर बेहतर होता है, आपके अल्फाज का नाप तोल बेहतर होता है, आपकी इमोशंस की सोच परख सूझबूझ बेहतर होती है. एक जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं या जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होते हैं या जो कथक आर्टिस्ट होते हैं या जो सिंगर्स होते हैं, हम चीज़ों को बहुत और जाविये से देखते हैं. हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस एक आम इंसान से कई गुना ज़्यादा होती है. आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिसर्च द एबिलिटी टू कंट्रोल pain is better in classical dancers as compared to an average human being. क्योंकि हमारा brain tuned होता है, हमारी गिणत, क्योंकि हम हर चीज़ काउंट करते हैं, it's everything is mathematical. जी. तो हम हर चीज़ को एक बहुत हिसाब किताब से लेकर चलते हैं. हमारे जुमलों में हम जो गुफ्तगू करते हैं उसके अंदर जो आवाज़ का ज़ेरो बम है, कहाँ ऊंचा करना है, कहाँ गिराना है, कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ पॉज लेना है. एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बगैर आप इमेजिन कर लिया, आपने MBA कर लिया, आप किसी कंपनी के CEO लग गए हैं, आपको कम्युनिकेट ही नहीं करना आता, आप अपनी बात कैसे समझाएंगे लोगों को? देखिए, अब जो ज़ैनब आप बात कह रही हैं, आई एग्री विद यू, ठीक है ना, लेकिन जनरली हमारे यहाँ सबसे पहले तो उर्दू को एक्सेप्ट नहीं किया जाता. हम पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन अगर कोई भी शख्स, अब देखिए किसी भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएं, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, अगर आप उर्दू बोल रहे हैं और आपने इवन वो वेटर को भी ये नहीं कहा कि प्लीज़ कैन यू ब्रिंग मी अ चेक और समथिंग, तो वो लोग समझते हैं कि आप इलिटरेट हैं. तो इस तरह के मुआशरे में जो आप बात कह रही हैं, ऐसा अक्सर बहुत दिलचस्प होता है कि जब हम कहीं जाते हैं और कोई ख़रीदारी करते हैं तो मैं उसे कहती हूँ, बेटी जान क्या जुर्माना हुआ? तो मुझे कहते जी, मैं कहती बेटा बिल. सो ऐसा होता है तहमीना जी कि उर्दू जो है हमारी जड़ तो नहीं कहूँगी, जड़ तो खैर हमारी इलाकाई ज़ुबानें हैं, क्योंकि उर्दू तो बाद में आई जी. लेकिन देखा जाए तो हमारी जो अपनी ज़ुबानें हैं, हमारी इलाकाई ज़ुबानें, उर्दू, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारी रूट्स हैं, हमारी जड़ है. जब हम अपनी जड़ से अलग हो जाते हैं तो हम सूख जाते हैं. ठीक. हम ना फूलदार रहते हैं, ना फलदार रहते हैं, ना सरसब्ज रहते हैं, ना शादाब रहते हैं. इसीलिए आप देखें कि आजकल की ये जो पौधे नई, ज़ाहिर उनमें से बहुत से मेरे शागिर्द भी हैं जी. मैं देखती हूँ कि बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए, कुपलाए हुए, आपको एक खिला हुआ चेहरा जिसे हम कहते हैं, खुश चेहरा शाज़ो नादिर देखने को मिलता है. बच्चे एक अजीब से कंफ्यूजन का शिकार हैं. दे वांट टू बिलोंग बट दे डोंट नो वेयर टू बिलोंग टू. जी, प्रॉब्लम अब ये है कि जब पेरेंट्स देखें, मेरा एक बेटा है जी, मैंने उसके पहले 5 से 6 साल घर में अंग्रेजी का एक लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि ये अब क्लिनिकली और रिसर्च वाइज प्रूवन फैक्ट है दैट इफ योर मदर लैंग्वेज इज स्ट्रॉन्ग यू कैन लर्न एनी अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. अगर आपकी अपनी मादरी ज़ुबान में आपका ब्रेन डेवलप होता है तो आप दुनिया की किसी भी ज़बान को कॉन्फिडेंटली निभा सकते हैं. ये अब क्लिनिकली प्रूवन फैक्ट है. और अब इसके ऊपर बहुत से रिसर्चर्स बात भी कर रहे हैं कि खुदा के लिए अपनी जो मादरी ज़बान है, जो आपकी अपनी लैंग्वेज है, बच्चे के साथ उसमें कम्युनिकेट करें. अब मैं आपको बताऊं होता क्या है. बच्चा घर में, अगर हम एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पंजाबी बोलेंगे, मैं कुछ उर्दू बोलूंगी, कुछ पंजाबी बोलूंगी, फिर बच्चे के साथ हम अंग्रेजी बोलेंगे. बच्चा कंफ्यूज है, फिर हम कहते हैं जी बच्चा 3-3 बरस का हो गया, हमारा बच्चा गुफ्तगू नहीं करता. वो क्या गुफ्तगू करे? वो पंजाबी बोले, वो उर्दू बोले, वो पश्तो बोले, अंग्रेजी वो क्या बोले? आप मोबाइल तो बीच में आप भूल ही गई हैं कि उसके अंदर भी डिफरेंट ज़बानें, चाइनीज, जापानीज आ रही होती हैं. अच्छा, वो मुझे इसलिए उसका अंदाज देखें, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को 10 साल गैजेट से दूर रखा है. वेरी नाइस. वो गैजेट हमारी मजबूरी बन गया जब कोविड आ गया और हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, तो वो हमारी अदरवाइज आज भी वो घर में रिमोट को हाथ नहीं लगाता, वो क्योंकि मैंने उसको दूर रखा इन चीज़ों से. क्योंकि अगर हम बच्चे को देखें, बड़ी सादा सी बात है कि आजकल के बच्चे यूं हैं, अब वो यूं हैं. सही. अब आगे वो किसी दीवार में टकरा रहे हैं, किसी इंसान में टकरा रहे हैं, किसी खाई में उनको पता वो यूं हैं.
بالکل تو میں اپنے شاگرد کو کہتی ہوں, اکثر اپنے شاگردوں سے بات کرتی ہوں کہ بیٹا ہم نے تو سر جھکا کے جینا ہی سیکھ لیا, ہم سر اٹھا کے کب جئیں گے؟ ویری نائس. ہم تو آئی کانٹیکٹ, بچے آئی کانٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں, اور تھیٹر کے اندر یہ اسکل ہم ڈیولپ کرتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ تھیٹر کی کیا اہمیت ہے, پرفارمنگ آرٹس کی کیا اہمیت ہے, یہ اہمیت ہے. آپ کی انٹرپرسنل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں, میں آنکھ اٹھا کر آپ کو نہیں دیکھوں گی تو میں کیسے سمجھ پاؤں گی کہ آپ کے چہرے پہ کیا ایکسپریشن ہے, آپ پہ میری بات کا کیا اثر ہو رہا ہے. میں اس طرح کہتی ہوں, ہاں بھائی مجھے تم سے بہت محبت ہے. اگلا چڑ رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, غصے میں آ رہا ہے, ہم کو پرواہ نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں زینب, یہ آپ کی ساری باتیں آئی 100% ایگری. اب جیسے تحیر کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ جس کیسے آپ کو اس کا آئیڈیا آیا ہے, اینڈ یو تھاٹ کہ جو بچے ہیں وہ آئیں گے نہیں آئیں گے, کیونکہ میں نے جیسے شروع میں یہ کہا کہ ہمارے ہاں تو اس چیز کو اسپیشلی فار ویمن ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, شاید لڑکوں کے لیے بھی نہیں کرتے, کیونکہ سوسائٹی آج بھی کہیں نہ کہیں پھنسی ہوئی ہے. دیکھیے, سوسائٹی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی, وہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے. ہم جس کام کو صحیح سمجھتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں, اور میرے ساتھ بچے جڑتے ہیں, کام کرتے ہیں. مشکلات آتی ہیں کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو بھی چیز ہم رنگ منچ پہ اسٹیج پر لے کر آ رہے ہیں اس میں انگریزی کا ایک لفظ بھی شامل نہ ہو. ٹھیک. تو بچوں کو تلفظ میں مسائل آتے ہیں, ڈیلیورنس میں مسائل آتے ہیں, لیکن ہم انہیں ٹرین کرتے ہیں, ہم انہیں سکھاتے ہیں, اور یہ ان کے لیے بھی لرننگ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لیے اپنی ہی زبان کے دروازے کھل جاتے ہیں, وہ دروازے جو شاید گھروں میں بند ہو چکے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اب یہ نہیں کہتے نہیں بیٹے ایسے نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں نو ڈونٹ ڈو دیٹ. نہیں بیٹا یہ نہیں کرتے, کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ نہیں بیٹا یہاں پہ یہ سپوائل ہو جائے گا, یہ بریک ہو جائے گا. ہم کیا بول رہے بچوں کے ساتھ؟ ایک پورا جملہ آپ انگریزی کا بول دیں, ایک پورا جملہ آپ اردو کا بول دیں, بچہ بھی کنفیوزڈ ہے میں نے کیا کہنا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی لو آج کل کی تو جنریشن ہی کنفیوزڈ ہے. بھائی وہ کیوں کنفیوز نہ ہو, اس کو کلیئرٹی کہاں سے آئے گی جب ہمارے ماحول میں ہی کلیئرٹی نہیں ہے. بالکل صحیح. ہم نے ماڈل جو ہے وہ سارے ویسٹ کے فالو کرنے ہیں, پر ہم نے جو روایات اور اقدار ہیں وہ ساری ایسٹ کی رکھنی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اٹس اے فیوژن. ٹھیک ہے, لیکن تو فیوژن کے اندر کنفیوژن زیادہ ہو جاتا ہے نا. آپ کسی ایک طرف تو ہو جائیں, اچھا کوئی دقت نہیں ہے. آپ بچے سے کہیں, ہم جیسے اب پروفیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں, نوکریوں کے تقاضے بدل چکے ہیں. جی. پہلے سرکاری نوکریاں تھیں, 3 بجے 4 بجے چھٹی کر کے سب گھر آ جاتے تھے, شام کی چائے پیتے تھے, اس کے بعد فیملیز اکٹھی بیٹھتی تھی, گپ لگاتی تھی. ہمارا یہ بچپن تھا. جی. اب کارپوریٹ سیکٹر کی نوکری ہے, اب تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. اب 9 بجے سے لے کے 9 بجے کا مطلب بھی 8 بجے ہی ہو گیا نا. 9 to 6 جابز ہیں. اب تھکے ٹوٹے مرے مکے لوگ گھر پہنچیں گے. اس کے بعد آپ عورت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب ہانڈی صرف وہی بنائے گی, گھر کا خیال صرف وہی رکھے گی. جب دونوں اکٹھی نوکری کر رہے ہیں اور ایک جتنا ہی کما رہے ہیں تو پھر دونوں کو مل کے گھر کا کام کرنا پڑے گا. کیونکہ جب ہم بدلتے دور کے تقاضوں کے ساتھ آدھا ہی بدلیں گے اور پورا نہیں بدلیں گے تو ظاہر ہے یہ مسائل معاشرے میں کریٹ ہوں گے. تو زینب آپ کن کن میڈیم کے تھرو جو ہے جو آپ کے پرفارمنگ آرٹس ہیں, ایکٹنگ ہے یا سنگنگ ہے, کس طرح سے مطلب آپ اپنا میسج آگے؟ ہم لوگ ہمارا جو پرائمری جو ہوتا ہے وہ ہم 2 سال میں ایک تھیٹر کرتے ہیں جو کہ کاز بیسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا پہلا بڑا تھیٹر اسلام آباد میں تھا جس میں کہ ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہم ریلیجس مائنورٹیز کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے. ٹھیک. Why do we not celebrate heroes from religious minorities? So this was our first play. ٹھیک ہے. سیکنڈ پلے جو تھا ہمارا, اس کے اندر ہم نے ایشو اٹھایا تھا کہ اس کے اندر ہم نے بہت سارے جینڈر ایشوز اٹھائے تھے, جس میں ہم نے ڈومیسٹک ابیوز کی انٹرنلائزیشن اٹھائی تھی, جس میں ہم نے گرل چائلڈ کے پیدا ہونے کے اوپر لوگوں کے جو ریئیکشنز وہ, لیکن اس کے اندر جو ایک بہت لاؤڈ اور کلیئر میسج تھا وہ یہ تھا کہ ہم ڈائیورس کو ایک پرابلم کی طرح کیوں دیکھتے ہیں. ٹھیک. Why is it not looked upon as a solution to a toxic relationship? ٹھیک ہے. تو اس کے اندر وہ ایشوز تھے. ابھی جو تیسرا ہمارا تھیٹر تھا جو کہ بہت زیادہ کنٹروورشل بھی تھا, وہ تھا ایک غلام عباس کا مشہور افسانہ ہے آنندی. ٹھیک.
आनंदी इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. ठीक. और हमने उसमें ये सवाल उठाया था कि आप इन ख़वातीन को निशाना बनाते हैं, सप्लाई तब तक रहेगी जब तक डिमांड रहेगी. सही. अगर आप डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई नहीं होगी, हो सकता है वो कोई और काम ढूंढ लें. लेकिन क्योंकि आप डिमांड साइड को तो देख ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ सप्लाई साइड पे उंगलियां उठा रहे हैं. सही. तो हम ऐसे बहुत से, और उनके फिर हेल्थ राइट्स हैं, वो भी इंसान हैं, आप उनको कोई और ऐसे लोगों को आप आगे आने भी नहीं देते. जब वो एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो आप उनको बुली करते हैं, आप उनको ग्रो नहीं करने देते कि वो कोई किसी और जगह निकल जाएं, अपने लिए कोई और काम ढूंढ लें. सही. सो वहाँ पे हम ये वाले इश्यूज उठाते हैं. तो हम कॉज बेस्ड थिएटर करते हैं. हमने टोबा टेक सिंह किया है, हमने जवारी किया है. हम लिटरेचर के पीसेस उठाते हैं और उसमें जो सोशल कॉजेस के ऊपर बेस्ड पीसेस हैं, हम उनके थ्रू एक सोशल मैसेज देते हैं. ठीक है ज़ैनब. अच्छा, बिफोर वी गोइंग ऑन अ ब्रेक, और हम अमर से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे एक सॉन्ग की. मैं चाह रही थी कि क्या फ्यूचर आप देखती हैं, ठीक है, कि कोई कोलैबोरेशंस आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, कि जैसे अब आपका जो कॉज है, कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके साथ कोलैब कर रही हैं या करना चाहती हैं? क्या इस तरह के जो काम हम करते हैं हमारे साथ लोग कोलैब करते हुए डरते हैं. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. कोलैब करने में हर्ज कोई नहीं है. मसला क्या है कि अगर कोलैबोरेशन का ये मतलब है कि हमें अपने नज़रिए को बालाए ताक रखना पड़ेगा, वो हमसे नहीं होता. सही. हम लोगों से कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत से अपने नज़रिए को लेकर एक प्लेटफॉर्म बनाया है, आप अपने पैसे रख लीजिए, हम अपना नज़रिया रख लेंगे. ब्यूटीफुल. ठीक है, मैं चाहूँगी कि एक गाना हमें सुना दें ताकि हम भी थोड़ा सा माहौल को बदलें. तुझको अपने संग लूं मैं, रंग ऐसा रंग लूं मैं, जान तुझ पे वार दूं मैं. तुझको अपने संग लूं मैं, रंग ऐसा रंग लूं मैं, जान तुझ पे वार दूं मैं. प्यार मांगे प्यार दूं मैं, तेरा चेहरा और वो जुल्फें छा गई हर सू. दिल की बातें करके देखें, एक दूजे पे मर के देखें. खो गया तू कहाँ दिलरुबा, ओ दिलरुबा. देखो तेरी मैं अदाएं, चाहूं तेरी मैं वफाएं, इश्क में हम दिल बिजाएं, इश्क में हम डूब जाएं. तेरा चेहरा और वो जुल्फें छा गई हर सू. दिल की बातें करके देखें, एक दूजे पे मर के देखें. हो गया तू कहाँ दिलरुबा, हो दिलरुबा. बहुत खूब. वेरी नाइस जी. अब नाज़रीन, हमारे पास एक छोटे से वक्फे का टाइम है, आप कहीं मत जाइएगा. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर द ब्रेक. अच्छा ज़ैनब, हम जो भी अभी बातें कर रहे थे, अब हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम कहते हैं वायरल क्या है. कुछ कंट्रोवर्सीज हम करते हैं, और चूंकि मैं इसमें ऐड करना चाह रही थी कि जब स्टार्ट हमने किया था तो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ आपने एक बात की कि ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये एक स्किल है, ये आपको सिखाता है कि आपने बात कैसे करनी है, आपकी आवाज़ कितना ऊंचा नीचा आपने रखना है, और एक तरीकाकार आपको सिखाता है. तो इन कंट्रोवर्सीज में भी मुझे कहीं ना कहीं यही चीज़ें लगती हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि जब हम कोई बात कहते हैं वो किसी की दिल आज़ारी कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो पहली जो हमारी कंट्रोवर्सी है, बुशरा अंसारी, आप जानती हैं माशाल्लाह से हमारी ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं. उन्होंने जावेद शेख साहब के सारे उनके बारे में, वो भी स्टार हैं, उनकी शादी के बारे में बात की, ठीक है, और थोड़ा सा आई थिंक मजाक में और इस तरह से. तो फिर जावेद शेख साहब ने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, अगर किसी की शादी टूट जाती है तो इट्स कोई छोटी बात नहीं है, तो इस तरह से शायद हंस के नहीं कहना चाहिए. आप क्या कहती हैं इस बारे में? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं क्योंकि वायरल ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती, तो मैं आपसे ही सुनूंगी और मैं जो मेरा एक ज़ाती टेक होगा जी उसी पे बात करूंगी.
دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے کرتے اپنی پر میں کوئی بات کہہ جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب تعلقات اور رشتے اور دوستیاں اتنی خوبصورت ہوں تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کوئی بات کرنی چاہیے اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے. تو ویسے بھی ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں تہمینہ, جیسے اگر آپ اور میں بہت اچھے دوست ہو جائیں تو مجھے یہ حق نہیں بنتا پھر بھی کہ میں آپ کی ذاتی زندگی کو لے کے کوئی بات کسی بھی جگہ کسی بھی محفل میں جو آپ کی زندگی سے جڑی بات ہے وہ آپ ہی کے منہ سے نکلے تو سجے گی. بے شک. تو بعض اوقات ہم جلد بازی میں کوئی بات نکل جاتی ہے منہ سے اور جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے, نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور ویسے بھی میرے خیال سے تعلقات کے علاوہ بھی آپ کبھی جو ہم آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل تو ہر کسی کے پاس جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے, اور ویسے بھی تہمینہ زندگی میں کس کی زندگی میں دکھ نہیں ہے, تو اگر ہم ہر جگہ بیٹھ کے دکھوں کو ہی ناپتے تولتے رہیں گے تو ہم خوشیاں کیسے بکھیریں گے. تو خوشیاں بکھیرنی چاہیے جب بھی ہم اکٹھے ہوں تو ایسی ہی بات کرنی چاہیے کہ خوشیاں ہی خوشیاں بکھریں. ایگزیکٹلی. اچھا جی, ہماری اگلی جو کنٹروورسی ہے حدیقہ کیانی, آپ جانتی ہیں ماشاء اللہ سے ہماری بریلینٹ سنگر ہیں. انہوں نے ویسے تو ہمیشہ ہر طرح کا پاپ وغیرہ وہ گانے وغیرہ گاتی رہی, لیکن ابھی انہوں نے ایک ڈائیورس سانگ, یعنی تھوڑا سا وہ پاپ سے صوفی میوزک پہ آ گئی. کچھ عرصہ پہلے ان کا سانگ بھی ریلیز ہوا ہے, اور ان کی ایک مطلب ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک بگ ڈیل ود انٹرنیشنل میوزک لیبل صوفی کو, ٹھیک ہے, شاید وہ کسی سے کولیبریٹ بھی کر رہی ہیں. اچھا, ایک تو سوئچ کرنا میرے خیال سے کوئی اتنی بری بات نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کوئی بھی میوزک گا رہے ہیں یا کوئی بھی سانگ گا رہے ہیں اور اگر آپ کسی طرف شفٹ کر جاتے ہیں تو ڈزنٹ ریلی میٹر. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمنگ فرام صوفی میوزک ٹو پاپ یا پاپ ٹو صوفی میوزک کیا لگتا ہے؟ یہ تو خیر اپنی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں. ایک آرٹسٹ کو جو, کیونکہ دیکھیں آرٹسٹ اپنی مرضی کا ہوتا ہے. ٹھیک. اب ہمارے سامنے ہمارے اتنے پیارے گلوکار بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کا جس دن جو گانے کا موڈ ہوگا یہ وہی گائیں گے. اکثر یہ دکھی گاتے ہیں ویسے. ہاں, تو خیر وہ تو اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ ایک اسپرٹ ہوتا ہے, وہ اس کا جس وقت جو موڈ ہوگا وہ اس وقت وہ گائے گا یا وہ پرفارم کرے گا. تو ایک تو ہمیں ایک آرٹسٹ بحیثیت ایک آرٹسٹ, آئی ریسپیکٹ دیٹ ان این آرٹسٹ کہ وہ اپنے مزاج کو فالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز, پاپ سے صوفیزم کی طرف آنا یا صوفیزم سے پاپ کی طرف از انٹائرلی اے پرسنل چوائس. اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں, مجھے بہت سے لوگوں نے یہ کہا جب ہم نے کتھک سکھانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ میڈم آپ کوریوگرافی سکھائیں, اس کا ٹرینڈ ہے, اس کا فلاں. میں نے کہا بیٹا یہ میرا مزاج نہیں ہے, میں ایک چیز اس کی پیورٹی, اس کی ہسٹری, اس کی نالج, اس کی تہذیب کے ساتھ لے کے آنا چاہتی ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم شادی بیاہ کے گانوں کے اوپر وہ, آئی ایم سوری دیٹس بالی ووڈ اینڈ وی ڈونٹ ٹیچ دیٹ. کتھک ایک 5000 سال پرانی تہذیب ہے, ہم تو وہ سکھائیں گے. تو جس کا کہ ثبوت یہ ہوا کہ ہم نے ابھی حال ہی میں اکتوبر میں ایک ایونٹ رکھا جو کہ پیورلی کتھک بیس تھا. ٹھیک ہے. اور لوگوں نے مجھے بہت ڈرایا کہ میڈم پیور کتھک دیکھنے کوئی نہیں آتا. وی ہیڈ این آڈینس آف 200 پیپل. ماشاءاللہ. ہم نے بھٹائی ہال میں وہ ایونٹ کیا, لوگ آئے, لوگوں نے اس کو, اور سب سے خوشی کی بات یہ کہ اس میں 60-65% نوجوان بچے تھے, یونیورسٹی کے بچے تھے. ہم نے ان کو ایک ایک چیز ایکسپلین کی کہ ابھینے کیا ہے, بھاؤ کیا ہے, ایموشنز کیا ہیں, کتھک کے ایلیمنٹس کیا ہیں. انہوں نے ایک ایک چیز سمجھی, اور اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں میڈم اگلا ایونٹ کب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ لوگوں کو ایک چیز صحیح طریقے سے ایکسپلین کر کے سمجھائیں, ایون کلاسکس کین بی ریوائیوڈ ان دیئر ٹرو ایسنس. ابھی میرا خیال ہے یہ بچے نے, آپ نے بیٹا فاخر کا گانا گایا جی, اب آپ نے اس میں کوئی ریمکس نہیں کیا, کوئی جھنکار بیٹس نہیں ڈالی, کوئی ڈھنچک ڈھنچک نہیں کیا, کتنا پیارا لگ رہا تھا, رائٹ. سو دا تھنگ از, کسی چیز کو ریوائیو کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی بھیل پوری بنائیں. ہم اس کو ان اٹس پیور ایسنس, اگر آپ اس کو نبھا جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے دل تک پہنچتا ہے. اور آئی تھنک
حدیقہ کی ایک بہت پیاری بات یہ ہے کہ whatever she does with so much purity that it reaches out to people. And she is very versatile and good human being. And I think it's very commendable. She has sung in so many languages اور وہ کسی بھی چیز کی روح کو پکڑ کر اور اس کو سمجھ کر پرفارم کرتی ہے. تو اگر آپ کسی چیز کو سمجھ کے پرفارم کرتے ہیں تو وہ آڈینس تک پہنچتا ہی پہنچتا ہے. بالکل. ہماری اگلی جو کنٹروورسی ہے وہ بھی اسی طرح سے شاہدہ منی ہماری بڑی لیجنڈری آرٹسٹ رہی ہیں, بڑی خوبصورت اور ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے ایک شو کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ دی, اور اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ ہماری جو آج کل کی نئی لڑکیاں ہیں یا مے بی مڈ 20s 30s یا 40s میں, کہ نزاکت ختم ہو گئی ہے خواتین کے اندر. مطلب ساری پیاری ہیں, ساری اچھی ہیں, کون سی نزاکت ہے, وہ نزاکت ختم ہو گئی ہے. تو اگر وہ بھی ایڈ ہو جائے تو اٹس اے پلس پوائنٹ, ادروائز وہ مرد کی طرح لگتی ہیں. یا اب میں آپ کو بتاتی ہوں. جی. یہ وہ ڈسکشن ہے جو میں بہت جگہوں پر کرتی ہوں. جی. اور پارٹلی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور اس کا ریزن بھی مجھے پتا ہے. اب میں آپ کو اس کا ریزن بتاتی ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ایک عورت, بیٹے ایک ہمارے ہاں کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, اگر میں کسی پروفیشنل ٹاک پہ جا رہی ہوں, جی, آپ سے پوچھتی ہوں, جی, آپ کسی کانفرنس پہ جا رہی ہیں بیٹا, واٹ ول بی دا کلر دیٹ یو ول ویئر. آپ ایک پروفیشنل کانفرنس پہ جا رہی ہیں, something light, black, beige, brown, grey. If you ask me, I'm okay with wearing orange, yellow, red. Why should I let go of my feminine side because I have to. آپ نے گریسفل لگنا ہے نا, آپ اپنے آپ کو کیری ڈھنگ سے کریں. میں نے نہیں پہنی ساڑی, رنگین ساڑی پہنی, and you look pretty. And I look pretty. اب کہیں سے نہیں لگ رہا کہ میں گریسفل نہیں ہوں, یا میں پروفیشنل نہیں ہوں, یا میں اپنے ادارے کو نہیں چلا رہی ہوں, یا میں پروفیشنل عورت نہیں ہوں. ہمارے ہاں ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جو کنٹرولنگ جو ڈومینز ہیں, جیسے آپ سی ای او ہیں کسی ادارے کے, یا شروع سے یہ مانا جاتا تھا کہ یہ پوسٹس مردوں کے لیے. بالکل صحیح. تو جب ایک عورت اس پوسٹ پر پہنچتی ہے تو ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مردوں کی طرح بہیو کرے. کیوں کرے عورت یہ پریشر بھی کیوں لے کہ شی ہیز ٹو ڈریس اپ لائک اے مین, شی ہیز ٹو ایکٹ لائک اے مین, شی ہیز ٹو بہیو لائک اے مین ان آرڈر ٹو جسٹیفائی ہر پوزیشن. وائی Why can she not be a woman and remain powerful at the same point? Which she is, even when she is. Yeah. آپ یقین کریں کہ آپ ابھی تو خیر میں اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوں آپ کے ساتھ, اور ہم بہت ایمیکیبل انوائرمنٹ میں گفتگو کریں. آپ مجھے باہر پروفیشنلی دیکھیں, جب بھی میں کسی جگہ انٹر ہوتی ہوں 10 سیکنڈ کی خاموشی. The power is in your walk. جی. The power is on your face. It is not in the color you're wearing. It is not in the dress you're wearing. It's the way you carry your dress. True. تو جہاں تک شاہدہ منی جی کی یہ بات ہے کہ جی بالکل خواتین کے اندر وہ جو ایک فیمنن ایلیمنٹ ہے, آپ آج کل کی بچیوں کو دیکھیں, وہ تھیلا نما جینس, بیگیز, یا ٹھیک ہے یونیورسٹی جاتی ہیں بالکل پہنے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے. مجھے بڑی خوبصورت بات یاد ہے ہماری پرنسپل کی, میرا فیلبوس, میں کنیڈ سے پڑھی ہوئی ہوں. جی. تو ایک زمانے میں نا بڑی مہم چلی کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ سب کالجز میں یونیفارم ہے اور کنیڈ میں نہیں ہے. تو بڑی ایک مہم چلی لاہور میں کہ جی کنیڈ کی لڑکیوں کا یونیفارم ہونا چاہیے. تو میرا فیلبوس جی نے سٹینڈ لے لیا. انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں, میں معاشرے میں ایسی بچیاں گریجویٹ کر کے نکالوں جنہیں اوڑھنے پہننے کی تمیز اور سلیقہ نہیں ہے. صحیح. This is how they will learn to dress up and this is how they will learn to carry themselves. Exactly. تو اصل میں ہوتا یہ ہے تہمینہ جی کہ ہمارے ہاں جو یہ والا جو سلیقہ طریقہ ہے یہ کیسے آتا ہے. اب جیسے ہم کتھک سکھاتے ہیں, شاہدہ منی جی کا بھی کلاسیکل بیک گراؤنڈ ہے. جی بالکل. آپ اس وقت سے دیکھیں کہ میں کمر سیدھی کر کے بیٹھی ہوں, میں ایسے بیٹھ ہی نہیں سکتی, میرا کمر دکھنے لگ جاتی ہے. تو آپ کا جو یہ ایک پوسچر ہے یہ آپ کا ایک نیچرل پوسچر بن جاتا ہے. اب آج کل کے بچے یوں بیٹھیں گے, یوں لیٹیں گے, ادھر کو لٹک جائیں گے, وہ سیدھے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. اور یہ صرف لڑکیاں نہیں, لڑکے بھی. it's part of your personality as well. اسی طرح ہم آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے, یہ بھی بہت ضروری ہے. اب میں آپ سے بات کروں اور میں دیکھوں ادھر یا میں دیکھوں ادھر, آپ انگیج نہیں کرتے کسی کو.
پھر ہم ہاتھوں کا استعمال نہیں کرتے. میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ بنا ہاتھ کے استعمال کے میرے ہاتھ پکڑنے میرے الفاظ رک جاتے ہیں, کیونکہ کتھک میں ہم استعمالی ہاتھ کرتے ہیں. تو پارٹلی میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں, پارٹلی کہ بالکل ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے, اب شاید یہ امپریشن ہے کہ یہ چیزیں آپ کو بہت لڑکی بنا دے. تو لڑکی ہے تو لڑکی ہونے میں برائی کیا ہے؟ نہیں, لڑکی ہے اگر اس کی. اور دوسری بات کہ اٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ آن دا اسٹرینتھ آف یور پرسنالٹی. ایگزیکٹلی. اب میں لاؤڈ کلرز بھی پہنتی ہوں, میں ہار سنگھار بھی کرتی ہوں, میں ہاتھ ہلا کے بات بھی کرتی ہوں, میری آنکھیں بھی بولتی ہیں, لیکن میں ایک اسٹرانگ عورت بھی ہوں. میرے آگے کوئی 2 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. ایک تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ کا جو نیکسٹ ایونٹ ہے اس کے بارے میں زینب تھوڑا بتا دیں کہ کب ہے آپ کا نیکسٹ ایونٹ, اور ایک میسج بھی میں چاہوں گی کہ آپ آڈینس کو دے دیں. جی ضرور. ہم اسپرنگ کا ایونٹ ایک کریں گے انشاءاللہ سم ویئر ان اپریل. ڈیٹ ابھی ہم نے فائنلائز نہیں کیا. ہمارے کتھک کے 2 ایونٹس ہوتے ہیں جی, ایک آٹم میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اسپرنگ میں ہوتا ہے. تو اسپرنگ کا ہم انشاءاللہ, کیونکہ عموماً تو ہم مارچ میں کرتے ہیں پر مارچ میں عید آ رہی ہے تو ہم اپریل میں ایم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہوگا انشاءاللہ. جب ہوگا تو ہم ڈیٹ آپ کو. لیکن اگر کوئی جو دیکھنے والے ہیں ان میں سے کچھ بچوں کا انٹرسٹ ہو, وہ آپ کو جوائن کرنا چاہیں تو وہ کیا کریں؟ بالکل, میرا انسٹاگرام ہے, آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اسی پہ ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے نام سے ہے یا کوئی پیج ہے؟ اٹس Z.dar. ٹھیک ہے, تو آپ فالو کر سکتے ہیں. اور پیغام جہاں تک بات ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک سالوں پرانی ریت ہے کہ پرفارمنگ آرٹس ایک ٹیبو ہے اور لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو توڑیں. کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم بچپن سے ہی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بچہ بولتا نہیں ہے نا, وہ رو کے بتاتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے یا اس کو بھوک لگی, وہ ایکٹنگ ہے نا, ایکسپریشنز ہیں, وہ ایک ایکسپریشن ہے. اپنے جذبات کو آواز دیں, اس کو اندر بند کر کے مت رکھیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اندر سے بند کر لیتے ہیں تو ہم جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں کچھ عرصے بعد بدبو اور جراثیم پلتے ہیں نا, پھر ہم ویسے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ جو فرسٹریشن اور اینگر اور انگزائٹی اور ڈپریشن, ایک بات جب خدا نے آپ کو اظہار کے اتنے خوبصورت طریقے دیے ہیں, زبان دی, لینگویج دی, آنکھیں دی, ہاتھ دیے, تو کیوں ایکسپریس نہیں کرنا؟ بالکل صحیح. اب ایکسپریس کرنے کے لیے آپ تھیٹر کر سکتے ہیں, میوزک کر سکتے ہیں, سم فارم آف ڈانس کر سکتے ہیں, شاعری کر سکتے ہیں, افسانہ لکھ سکتے ہیں, مضامین لکھ سکتے ہیں, اور کچھ نہیں کر سکتے, گانا گا سکتے ہیں, اور کچھ نہیں کر سکتے تو بات کر سکتے ہیں. بالکل. سو دا تھنگ از کہ پرفارمنگ آرٹس از اے ہیوج فیلڈ. جی. تو جب تک ہم فنون لطیفہ کسی معاشرے میں زندہ ہے, وہ اس معاشرے کو آپ پھلنے پھولنے سے نہیں روک سکتے. لیکن اگر کسی معاشرے کو تباہ کرنا ہے تو آپ اس سے اس کا آرٹ اور لٹریچر چھین لیتے ہیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے زینب, اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اٹ واز پلیجر میٹنگ یو. اور میرے خیال سے ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا. ویسے باتیں تو یہ میرے خیال سے اگر کی جائیں معاشرے کی, اگر آپ اصلاح کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ختم بھی نہیں ہوں گی, کیونکہ آئی تھنک جو آرٹسٹ ہیں وہ احمر ہوں یا زینب ہوں یا اور پوئٹ ہوں یا کچھ بھی ہو, تو کچھ نہ کچھ میرے خیال سے ان کے مائنڈ میں چلتا رہتا ہے. لیکن آئی ہوپ یو لرن سم تھنگ فرام اٹ. تو ابھی ہمارے پاس ایک وقفے کا ٹائم ہے اور آپ کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. احمر ہمارے ساتھ ہیں, اور احمر ہمارا جو سیگمنٹ ہے سب سے لاسٹ والا, نیا کیا ہے. ویسے نیا کیا ہے ہونا چاہیے پروگرام کے شروع میں, لیکن ہم سب سے اینڈ میں کرتے ہیں کہ نیا کیا ہے. الٹا ہی ہمارا حساب کتاب ہے. لیکن اینی ویز, اچھا سب سے جو پہلا ہمارا نیا کیا ہے, عتیقہ کیانی کا نیو پنجابی سنگل آیا ہے ڈھولنا. اچھا ایک تو خیر ہم ابھی شو میں بات بھی کر رہے تھے ان کا کہ صوفی میوزک میں بھی تھوڑا سا ان کا وہ ہے, اور پھر زینب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ویسے تو میرے خیال سے سارے ہی آرٹسٹ جو ہیں وہ ہمیشہ فیل کرتے ہیں کچھ بھی ہو, لیکن یس دیر آر آئی تھنک ون آف دوز آرٹسٹ, ٹھیک ہے نا, کہ جو واقعی میں آپ کو فیل کرتا ہے کہ وہ بھی فیل کے ساتھ گا رہے ہیں. صحیح ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی ہے تو اے آئی ٹیک اوور کر لے گا. اے آئی کچھ بھی کر سکتا ہے بٹ وہ ایموشن سولز نہیں ڈال سکتا. اچھا میں جیسے ابھی وہ ایکسپریشنز کی بھی بات ہو رہی تھی نا, کہ جیسے زینب نے کہا کہ بھائی آپ تھرو کتھک یا کسی بھی فارم آف میں آپ جیسے میوزک گاتے ہیں,
اب ڈانسنگ ہو گئی ہے, یا اگر آپ لکھتے ہیں, کچھ لوگ اپنی ڈائریز بھی لکھتے ہیں, تو ایز اے ٹرینر بھی مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے وے آف ریلیزنگ, کبھی آپ ایموشنل ہیں, یا اگر ابھی آپ اینگر ہے, یعنی اب یہ ایموشنز ہی ہیں نا کہ کبھی ہمیں غصہ آتا ہے, کبھی ہم بہت دکھی ہوتے ہیں, وی فیل لونلی, یا ایسے لگتا ہے کہ یار یہ بات نہیں, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پسند نہیں آتی, تو آئی تھنک دیر شوڈ آلویز بی اے وے. وہ آپ گانا گا کے کریں, یا ڈانس کر کے کریں, یا ایکسرسائز کر کے کریں, یا لکھ کے کریں, لیکن وہ نکلنا چاہیے. تو پہلے میں چاہوں گی کہ آپ جا کے ڈھولنا کا یہ سانگ دیکھیں, تو پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی ابھی, سامل عیسیٰ کھیلوی اور عطاء اللہ عیسیٰ کھیلوی کا نیا سنگل آیا ہے بے وفا. ویسے تو پہلے بھی ریلیز ہوا ہے, لیکن میرے خیال سے دوبارہ سے کوک اسٹوڈیو میں انہوں نے کیا ہے. ویسے اس گانے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ عطاء اللہ عیسیٰ کھیلوی کا گانا کیوں نہیں گاتے؟ میں گاتا ہوں, کیوں نہیں گاتا. میں کب؟ ہمارے شو پہ تو نہیں گاتے. جس دن ہم ٹریبیوٹ دیں گے میں گا لوں گا, کوئی ایشو نہیں ہے. ویسے نیکسٹ جو پروگرام ہونا چاہیے, ویسے تو ہمارے علاقے کی ہیں, سرائکی ہماری مادری زبان ہے, وی آر پراؤڈ آف اٹ, ٹھیک ہے نا. یہ اور بات ہے کہ آتی نہیں ہے مجھے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہاں نیکسٹ ہم میرے خیال سے عطاء اللہ عیسیٰ کھیلوی کو ہم کریں گے. اچھا جی, اب اپنے بیٹے کے ساتھ انہوں نے دوبارہ کیا ہے, لیکن میرے خیال سے اگر عطاء اللہ عیسیٰ کھیلوی کی بھی بات کی جائے, تو جیسے عاطف اسلم کی آپ بات کر رہے تھے, میرے خیال سے وہ آواز بھی آج تک میں نے عطاء اللہ جیسی آواز کسی کی بھی نہیں سنی. جیسے عاطف کے بعد بہت سارے سنگرز نے ٹرائی کیا تھا نا کہ سیم ان کا, ہاں ان کے ٹون کریں, اسی طرح عطاء اللہ نے یہ چیز سٹارٹ کی تھی اپنے, اور پھر بہت سارے لوگ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس سٹائل میں گاتے ہیں کہ یار ہماری آواز ویسی ہو جائے. اچھا, پھر مزے کی بات ہے کہ دیکھیں جو اوریجنل چیز ہے, آئی تھنک انسپریشن لینا ٹھیک ہے, کہ جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ انسپائر ہوتے ہیں ڈفرینٹ آرٹسٹ سے کسی بھی فیلڈ میں, لیکن اگر آپ نے وہی بننا ہے تو پھر دوسرا ڈپلیکیٹ بننے کی کیا ضرورت ہے. جس بھی اوریجنل آپ انسپریشن لیں اور آپ چیزیں سیکھیں, لیکن اپنا ایک اوریجنل ورژن بنائیں, نہیں تو کل کو کوئی بھی بندہ آپ کو ہمیشہ یاد کرے گا کہ وہ عاطف اسلم کا ڈپلیکیٹ تھا, وہ عطاء اللہ عیسیٰ کھیلوی کا ڈپلیکیٹ تھا, آپ کا نام کوئی نہیں جانے گا. سو آلویز ٹرائی ٹو بی لائک یونیک, اپنی آئیڈینٹی کریٹ کریں. اچھا جی, جا کے پہلے گانا سنیں اور پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. آپ نے گانا سنا ہوگا اور انجوائے بھی کیا ہوگا, ہم نے بھی انجوائے کیا. اچھا جی, آج کے ہمارے پروگرام کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ نے انجوائے کیا ہوگا. ویسے میں نے بھی انجوائے کیا ہے, اور اسپیشلی جو ہمارے گیسٹ کی آج کی باتیں تھیں, آئی تھنک ایک فیلڈ کوڈ بی ڈفرینٹ, لیکن ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کی سوسائٹی میں جو ہے you have to just find a way to express yourself. اور ادھر ادھر کی باتوں میں یا ادھر ادھر کی چیزوں میں when we have lot of information going on, تو آئی تھنک ہمیں خود پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور سوسائٹی میں ایک ڈفرینس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر انسان کو انیشیٹو لینے کی بھی ضرورت ہے, کہ بجائے آپ دوسرے لوگوں کا ویٹ کریں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے, پڑھائی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ڈو دیٹ. اور میری طرف سے اللہ حافظ جی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اینڈ ناؤ اوور ٹو احمد, جو ہمیں ایک پھر دکھی سا گانا سنا دیں. کیونکہ ہم جا رہے ہیں تو جاتے جاتے دکھی گانے سناتے. نہیں, دکھی نہیں سنانا, ٹھیک ہے, اچھا سنائیں. ہے تو یہ اچھا ہی سانگ ہے, میرا فیوریٹ سانگ تھا فاہر. اچھا, یہ بھی ایک ویسے سبق ہے, ٹھیک ہے, کہ کوئی بندہ آپ کو دکھی کرنے کی کوشش کرے, لیکن آپ مسکراتے رہیں, آپ نے دکھی نہیں ہونا.
سے بلانا.